بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالحمید آج آپ کے ساتھ ایک انتہائی انکشافاتی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ معراج کا جو گفتگو کا مقصد ہے وہ چند ایک انکشافات ہیں، چند ایک واقعات ہیں جو مسلسل جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی یا سابقہ گورنمنٹ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن وہ چند ایک ہوئے، لیکن اب مسلسل ہو رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ قادیانیت کا چرچا ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی اینگل سے یا ہر ہفتے بعد کہہ لیں کہ قادیانیوں کو ایک خاص نام کے ساتھ، ایک خاص کسی واقعے کے ساتھ ان کو مشہوری مل جاتی ہے۔ یہ بات نمائے وقت میں لگنے والا اشتہار، UBL بینک کے کیلنڈر پہ عبدالسلام کی تصویر اور ان کے خراج تحسین، پھر اس کے بعد لمز یونیورسٹی میں قادیانیوں کے وفد کا باقاعدہ دورہ اور پھر وہاں کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک رائٹس کے لیے پروٹیسٹ، پھر اسلام آباد کے مین شاہراہ کے اوپر سٹوڈنٹس کے ساتھ قادیانیوں کا پروٹیسٹ، پھر اس کے بعد بات یہاں پر رکی نہیں، پھر یہ بات ایوانوں میں پہنچی، حلف نامے میں تبدیلی، حج حلف نامے میں، پھر اس کے بعد اقلیتی کمیشن تک، اور اس دوران ہمارے کچھ وفاقی وزراء کی جو قادیانیوں کے سرکردہ رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں، جن میں لارڈ طارق کا نام زیادہ وہ مشہور ہوا، اور اسی طرح قادیانی مشیر جو وہاں ان کے بھی جو افریقن کنٹریز ہیں ان کی جو وہ اکنامک کو اور اس کو فائنانس کو سنبھالتے ہیں، قادیانی احمدیوں کی جماعت کے مرکزی جو اکانومسٹ ہے، اس کا بطور اکانومسٹ پاکستان میں تعیناتی اور پھر اس کی واپسی۔ اس طرح یہ باتیں کچھ ہوئی، یہ تو وہ ہیں جو سامنے تھی قادیانیوں کے حوالے سے۔ اس کے پس پردہ کہ جس میں ہمارے کچھ ایکٹرز جیسے حمزہ علی عباسی نے کہا کہ میں غلط تھا، قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتا رہا، پھر ہمارے کچھ جو نام نہاد اسلامک اسکالرز ہیں جو ایک آج کل بھی گرفتار بھی ہوئے ہیں، وہ بھی کہنے لگے کہ جی یہ کافر نہیں ہوتے، مرزا غلام قادیانی نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ ان کی، تو اس طرح کی چیزیں یہ کیوں عام ہوئی؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ پھر لاہور کے میوزیم میں شیطان کا، اور عام شیطان کا نہیں، اس شیطان کا مجسمہ نصب ہوتا ہے جو ایک خاص جو تنظیم ہے جسے الومناتی کہا جاتا ہے، ان کا جو ماننا ہے، جس کو وہ اپنا ایسے سمجھنے کے خدا مانتے ہیں، اس مجسمے کی تنصیب سرکاری طور پر ہونا، ایک سرکاری میوزیم میں ہونا، پھر عوام کے رد عمل پر اس کو ہٹا دیا جانا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جہادی تحریک کو رونتے ہوئے مسلمانوں کی جہادی جو کاوشیں تھیں، جو خراج تحسین کی بجائے ہم نے لاہور میں راجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ نصب کیا باقاعدہ سرکاری پروٹوکول میں۔ ان کی کیا خدمات تھی؟ ان سے تو خود سکھ برادری خوش نہیں تھی، اور ہم ان کو سرکاری پروٹوکول دے رہے تھے۔ آج سے جو اتنے 400 سال 500 سال پہلے کا جو ایک شخص ظالم جابر گزرا ہے، اس نے مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑا، جانوں کا زیان کیا، ہم نے اس کو بطور ہیرو بنا کے پیش کیا۔ پھر اس طرح آگے چلتے ہیں، بات آتی ہے جو کرتارپور راہداری کی۔ وہاں پر کرتارپور راہداری کو ایسے سمجھیں کہ گھنٹوں مہینوں اور ایک مہینوں میں ہی اس کو تیار کر کے کھول دیا جاتا ہے، جس کے اوپر تحفظات بھی تھے، لیکن بالکل یک طرفہ طور پر یہ جو راہداری کھولی گئی
پھر وہاں پر ہم نے ان کی ہر چیز کا خیال رکھا، سکھوں کی جو علامتی تلوار ہے وہ تک نصب کی، لیکن ادھر ہم نے اپنے واگا بارڈر کے اوپر جب گیٹ چینج کیا ہے، نیو گیٹ نصب کیے، تو وہاں سے جو ہمارا نظریاتی جو ایک کلمہ تھا اور جو ہماری نظریاتی اساس کا ہمیں یقین دلاتا ہے، جو ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ بتاتا ہے، ہم نے اس کلمہ کو ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد نصاب میں سے پہلے کے پی کے کا نصاب، پنجاب کے نصاب میں سے باقاعدہ طور پر ختم نبوت کو نکال دیا گیا۔ پہلے جہاد کے بارے میں جو سورہ تھی، جو آیتیں شامل تھیں اسلامیات میں، ان کو نکالا گیا۔ پھر اب مطالعہ پاکستان میں سے بھی جو ختم نبوت کے عنوان پر جو چیزیں تھیں وہ بھی نکال دی گئیں، اسلامیات سے بھی نکال دی گئیں۔ پھر اسی طرح آتے ہیں ہم اس ٹاپک کے اوپر کہ پنجاب کے اندر جو میڈیکل کی ریسرچ ہے، جو میڈیسن ریسرچ ہے، وہ ہم نے ایک یہودی کمپنی کو، ایک اسرائیلی کمپنی کو سونپ دی۔ یہ پہلے بھی اس طرح ہوا۔ ابھی کرونا کی جو ریسرچ ہے، جو کرونا کے اس کے اوپر جو ہماری میڈیکلی ریسرچ جھنڈے کے ساتھ کیمپ لگاتے ہیں، کسی ایک سرکاری ہماری ادارے کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ایک ایسی ریاست کا پرچم میری ایک ملک کے دارالحکومت میں کیپٹل میں لگایا گیا ہے، تو کہ اس سے باس کو سوچ چکے یا اسے پوچھا جا سکے۔ ایسا ایک دن یا 2 دن وہ کیمپ لگا رہا اور وہ کہتا رہا کہ اسرائیل کے حقوق کے لیے، تو یہ مذاق نہیں تھا کیا؟ کہ ایسی ریاست جسے ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات یہی نہیں رکی، اسرائیل کے طیارے کا یہاں ذکر ہوتا ہے، اسرائیلی طیارہ پاکستانی حدود میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسرائیل کو ماننے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے۔ پھر یہ گفتگو پارلیمنٹ تک نہیں، پھر پاکستان کا جو نیشنل میڈیا، اس کے مین چینلز کے اوپر پروگرام کیے جاتے ہیں پورے گھنٹے کے۔ پھر ان پروگرام سے بڑھ کر بات وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کے سامنے اینکرز اسرائیل کے ماننے کی فضیلتیں پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ایک دم یہ جو جب بچوں کا جو گینگ ریپ ہے، جب بچوں کے ساتھ جو ریپ ہے، وہ ایک دم بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری جو یہ ہے، اس کے بعد ہمارا جو مین اگلا مسئلہ ہے وہ راجہ دار ہے، کہ راجہ دار کو پچھلے سال کچھ لوگوں نے، کچھ کمیونٹی نے بطور ہیرو پیش کرنا، اور اس دفعہ باقاعدہ وہ پاکستان میں ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بن جاتا ہے، اور اس باقاعدہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر سرمنیز منعقد ہوتی ہیں، لوگ ان کو سلوٹ پیش کر رہے ہیں، اور محمد بن قاسم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ظالم تھا، جابر تھا، راجہ دار نجات دہندہ تھا۔ تو یہ اسی طرح پھر یونس الگوہر، جو کہ گوہر شاہیوں کا مذہبی پیشوا ہے، اور وہ بطور ان کا جو کہیں کہ بھئی اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے گوہر شاہیوں، وہ ایک بیان میں کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا حج پہ جانا ممکن کر دیں گے، حج پہ جانا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حج جو 2,80,000 2,60,000 روپے سابقہ گورنمنٹ تک ہو رہا تھا، وہ ایک دم 5,50,000 تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر باقاعدہ جو میرا جسم میری مرضی حکومتی اس میں سرپرستی میں 2-4 لوگوں سے شروع ہوئی تھی، اس سال تو وہ پاکستان کے مین لیڈرز اس میں شامل ہو گئے، پاکستان کی جماعتوں کے سربراہ اس کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں، ہمارے اینکرز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، باقاعدہ وہاں جا کر ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو غیر شرعی غیر قانونی نعرہ تھا، یہ اتنا کیوں مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بنیادی اسلام، بنیادی دین کے بالکل اگینسٹ ہیں، خلاف ہیں، اور وہ رونما ہو رہی ہیں۔ پھر اس طرح پاکستان میں کمرشلز بنتی ہیں جو ایریل سرف پاؤڈر کی ہیں، اور کریم جو کار بائک
کی جو ہائر سروس ہے، رینٹ سروس ہے، اس کے اوپر وہ ایک نازیبہ جو کہ ہماری اخلاقی، اسلامی اور قانونی حیثیت کے خلاف ہے، وہ ایسے بل بورڈز اور ایسے اشتہارات ٹی وی کے اوپر چلاتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ جو یہ سب واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں اور لگاتار ہو رہے ہیں، بات رک نہیں رہی، کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے واقعتاً کوئی ایک ایسی قوت کار فرما ہے، ایک ایسی قوت اس کے پیچھے بیٹھی ہے جس نے یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک پاکستان کے اندر یہ جو آگ اور یہ جو انگارے ہیں یہ جلائے ہوئے ہیں؟ حکومت ہوش کے ناخن لے۔ حکومت سے ہماری درخواست ہے، ہمارا یہ احتجاج ہے بطور پاکستانی شہری، بطور کلمہ گو انسان کے، یہ میری یہ رائے اور یہ ایک اپیل ہے کہ خدارہ ان واقعات کے اوپر سنجیدگی سے نوٹس لیں، بالکل سنجیدگی سے نوٹس لیں۔ ہمارے ابھی تک ایمان اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ ہم ان چیزوں کو قبول کر کے خاموشی سے بیٹھ رہیں گے۔ ہم اتنے سیکولر یا اتنے لبرل ابھی تک نہیں ہوئے کہ ایسے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے رہیں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ ہر واقعے کو مصلحت مفاہمت کے تحت خاموشی کے ساتھ سلجھایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر یہ اسی روش کے اوپر اسی طرح یہ واقعات رونما ہوتے رہے تو یہ لاوا ہے جو ایسے پھٹے گا کہ پھر ملک پاکستان کے اندر ایک بہت بھیانک بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس بحران کے پیدا ہونے سے پہلے حکومت بالکل، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے جو میرا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہو ہی حکومت کی سرپرستی میں رہی ہیں، جب ہمارے وزراء اس میں شامل ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں حکومتی سرپرستی میں ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی ایسی قوت کار فرما ہے جو حکومت کو جس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، تو لہٰذا حکومت اپنے آپ کو ایک مسلم سٹیٹ کی رولنگ پارٹی اور مسلم سٹیٹ کی اونر ہوتے ہوئے اس بات سے بالکل قطعاً سائیڈ پر ہو اور اس کے خلاف کلا کما کرنے والے ایکشن لے، کیونکہ میں سب چیزیں برداشت کر سکتا ہوں، میری قوم سب چیزیں برداشت کر سکتی ہیں، لیکن جس اساس، جس دین اور جس کلمہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا ہے، ہم اس کے اوپر یہ جو قدغنیں ہیں، جو ہماری یہ نظریاتی، یہ ہماری دینی اساس کے اوپر جو یہ آئے روز یہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک ذکر اور رہ گیا میرا کشمیر کا، کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے کشمیر کی کیا حیثیت تھی، اور آج 9 ماہ گزر گئے ہیں کشمیر کی عینی حیثیت کو تبدیل ہوئے، اور ہم ابھی تک صرف ٹویٹر کی جنگ پر بیٹھے ہیں۔ تو کیا ہم نے اس سے ہم نے کشمیری بھائیوں کی وہ مدد کر لی جو ہمارے لیے جو ہمارا تقاضا تھا، جو کشمیریوں کا ہم سے تقاضا تھا، کہ ہم اس کے عین مطابق کر چکے ہیں؟ محض اخباری ٹوٹکوں کے، محض پریس کانفرنسوں کے، محض ٹویٹر کے، عملاً ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم آج 9 ماہ گزرنے کے باوجود آج ہمیں اگر پاکستانیوں کو صرف 3 ماہ یا 2 ماہ کا لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ہماری کیا حالت ہے؟ ہم کس نیچ پر پہنچ کر کھڑے ہیں؟ اور جن کو 9 ماہ مسلسل ہو گئے ہیں اس لاک ڈاؤن اور ظالمانہ لاک ڈاؤن، جس میں ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، بھوک بھی ہے، وہاں پر کسی ضروری اشیاء کی ناپیدگی ہو گئی ہے، لیکن ہم ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لے سکے۔ ہمیں ابھی تک احساس تک نہیں ہوا کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ اس طرح مفلوج ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عالمی برادری نے پچھلے 70 سال میں کچھ کیا ہے جو اب کرے گی، اور باقاعدہ اب تو مودی نے وہاں پر ہندو آباد کاری، جس طرح اسرائیل ماڈل فلسطین کے اوپر لاگو کیا گیا ہے، ویسا ہی ماڈل کشمیر کے اندر لگایا گیا ہے۔ اگر ہم محض اسی ٹویٹر پہ رہے اور عالمی برادری کا یہ گیت گاتے رہے
تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی انہی سازشوں میں سے ایک سازش ہے جو میں نے ذکر کی ہے، جس طرح شیطانوں کے مجسمے لگ رہے، رنجیت سنگھ کے مجسمے لگ رہے، جس طرح غیر مسلموں کی عبادت خانوں، عبادت گاہوں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور اپنے لیے مذہبی رسومات کے لیے مختلف ہیلے بہانے کر کے جو مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، پھر یہ کشمیر کے ساتھ بھی وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ میں عبدالحمید آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ ملک پاکستان کی نظریاتی دینی اساس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کے بسنے والے اور عالم میں مسلمانوں کو بسنے والے، پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کی ہر سمت سے، ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہی مددگار ہے اور ہم اللہ ہی سے مدد طلب ہیں۔ یا اللہ اگر ان حکمرانوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہمارے ان بحرانوں کو آپ کی توفیق سے ختم کر سکتے ہیں تو نہیں تو ہمیں ان حکمرانوں سے بھی نجات عطا فرما، اور ہمیں صحیح وہ حکمران عطا فرما جو ہمارے بطور ایک مسلم، بطور